السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت ساری مرتبہ ہمارے پاس استعمال ہونے والے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں یا بالکل قابل استعمال نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم دکانوں پہ لے جاتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی دوسری نوٹ دیجئے، حالانکہ وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں رکھیں گے یا لیں گے تو یہ نرم ہو چکی ہے، یہ پھٹ جائے گی۔ تو اس طرح کے نوٹس بہت سارے تاجروں کے پاس اور بہت سارے بزنس مین کے پاس ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسچینج کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو ایکسچینج کرواتے بھی ہیں۔ ایکسچینج کرواتے وقت میں جہاں پر ہم ان نوٹوں کو ایکسچینج کراتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس اگر 2000 روپے ہیں اور وہ پورے کے پورے نوٹس 2000 کے ایسے ہی ہیں، 100 روپے کے 2000 کے نوٹس ہیں، یعنی 20 نوٹس ہیں، اور وہ 20 نوٹس ایسے ہی کچھ پھٹے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہو جاتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو رکھیں گے زیادہ تو یہ اور زیادہ پھٹ جائیں گے اور کسی کام کے رہیں گے نہیں، اس لیے ہم اس کو ایکسچینج کروا دیں۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو ایکسچینج کرواتے ہیں۔ ایکسچینج کرواتے وقت میں جن کو ہم یہ نوٹس دیتے ہیں، یعنی یہ 2000 کے نوٹس، 20 نوٹس، تو اس کے بدلے میں سامنے والا شخص جو ہے ہمیں 1800 روپے، 1700 روپے، 1600 روپے، اس طرح وہ ہمیں رقم واپس کرتے ہیں ایکسچینج کر کے، یعنی 1600 روپے اچھے نوٹ ہمیں دیتے ہیں اور 2000 روپے ہمارے پاس سے لے لیتے ہیں۔ یہ ایکسچینج جو ہے صحیح ہے یا نہیں، اس طرح کمی اور زیادتی کے ساتھ؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر یہ نوٹس کمی زیادتی کے ساتھ ایکسچینج ہو رہے ہیں تو اصلاً اس میں یہ بات لکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2000 روپے کے نوٹس آپ دے کر، 20 نوٹس آپ دے کر 1600 روپے آپ لے رہے ہیں، تو ایک طرف سے 2000 روپے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے 1600 روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو ایک کمی زیادتی ہونے کی وجہ سے انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے، ایکسچینج کرنے والا ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، وہ ان نوٹوں کو صحیح کرتا ہے یا ایکسچینج اوپر ریزرو بینک میں جا کر کرواتا ہے۔ وہ کروانے کی وجہ سے وہ اپنا وقت بھی اس میں استعمال کر رہا ہے، اپنی محنت بھی اس میں استعمال کر رہا ہے، اور اسے جانے کے بعد میں وہ جو پورے نوٹس ہیں کبھی کبھی وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں کو سامنے رکھ کر ایکسچینج کرنے والا بندہ سروس چارج کے طور پر ہم سے کچھ روپے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ محنت کر رہا ہے اور وہ محنت کی اجرت اس پر لے رہا ہے، اور محنت کی اجرت کے اعتبار سے وہ کچھ پرسنٹیج اس نے مقرر کیا کہ 2000 روپے کی رقم اگر آپ پرانے نوٹوں کا ایکسچینج کروا رہے ہیں تو میری سروس چارج اس پر یہ ہے کہ میں اس پر 150 روپے لوں گا، میں اس پر 100 روپے لوں گا، میں اس پر 200 روپے لوں گا۔ تو اس شکل کے اعتبار سے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیکن باضابطہ یہ کہنا کہ میں اس پر جو ہے 1500 روپے واپس کروں گا اور 500 روپے میرے اس 2000 روپے کے اوپر ہوں گے، یہ کہنا اور اس طرح کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ یہ بات کتاب الفتاوی جلد نمبر 5 اور پیج نمبر 261 پر دیکھ سکتے ہیں۔